ہدایت تو امت چاہتی ہے، لیکن ہدایت کے حاصل کرنے کے طریقے اور کس طریقے محنت پر ہدایت کا وعدہ ہے اس کو امت نے بھلا دیا۔ لوگ ہدایت کی دعائیں بھی کرتے ہیں، ہدایت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور دوسروں سے کرواتے بھی ہیں، لیکن ہدایت کے حاصل کرنے کا وہ طریقہ محنت جو طریقہ محنت صحابہ کرام کا تھا، وہ طریقہ محنت رواجی چیزوں اور سہولت کے نقشوں اور جدید آلات، ان چیزوں نے ہدایت کے محنت کے وہ طریقے ختم کر دیے جو طریقہ ہدایت کے صحابہ کرام اور انبیاء علیہ السلام کے تھے۔ گویا اب خیال یہ ہے سب کا کہ جس زمانے میں جو بھی طریقہ سہولت کا ہو اسے اختیار کر لیا جائے، جو بھی طریقہ سہولت کا ہو اسے اختیار کر لیا جائے ہدایت کے لیے۔ حالانکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلو نے کیا ہے، کیونکہ ہر طریقہ محنت ہدایت کا ضامن نہیں ہے، ہر طریقہ محنت ہدایت کا ضامن نہیں ہے، بلکہ ہدایت اس طریقہ محنت پر ہے، ہدایت اس طریقہ محنت پر ہے جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا۔ اگر اس طریقہ محنت سے امت پھر گئی، اگر اس طریقہ محنت سے امت پھر گئی تو تربیت اور اللہ کی ذات عالی کے ساتھ وہ تعلق پیدا نہیں ہو سکے گا جو تعلق مطلوب ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ طریقہ محنت صحابہ کے طریقہ محنت سے ہٹ جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، سب سے پہلے تو اس بات پر سب غور کریں گے اجتماعی طور پر کہ وہ کیا طریقہ محنت ہے جس طریقہ محنت پر ہدایت کا اور تربیت کا وعدہ ہے، وہ کیا طریقہ محنت ہے جس طریقہ محنت پر ہدایت اور تربیت کا وعدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اور ہدایت اور اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق بڑھانے کے لیے اس امت کو مساجد سے جوڑا تھا، اس امت کو مساجد سے جوڑا تھا۔ یہ بہت بنیادی ذریعہ تھا اللہ رب العزت کے تعلق میں ترقی کرنے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، یہ بنیادی ذریعہ تھا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے اور ہدایت میں ترقی کرنے کا، یہ بنیادی ذریعہ تھا۔ اس زمانے میں مسجد کا تصور صرف نماز تک ہے، وہ بھی ان لوگوں کے لیے جن کا نماز پڑھنے کا معمول ہے، جن کی زندگی میں نماز نہیں ہے ان کا نماز کی حد تک بھی مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کی زندگی میں نماز نہیں ہے ان کا مسجد سے اتنا بھی تعلق نہیں ہے۔ نماز کی حد تک صرف ان کا تعلق مسجد سے ہے جو نماز پڑھتے ہیں، اور عام تصور یہی ہے کہ مسجد صرف نماز کے لیے ہے، مسجد صرف نماز کے لیے ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ جس طرح نماز بہت سے اعمال کے اور بہت سے افعال کے مجموعے کا نام ہے، اس طرح مسجد بہت سے اعمال کے مجموعے کا نام ہے، مسجد بہت سے اعمال کے مجموعے کا نام ہے۔ اگر وہ سارے اعمال صحابہ کرام کے طریقہ محنت کے مطابق کیے جائیں گے تو مساجد سے ہدایت کا ملنا اور تربیت کا ہونا، بلکہ اس سے بڑھ کر دنیاوی مسائل کا حل اور آخرت کے بڑے بڑے مسائل کا حل، وہ سب کا سب مسجد سے جوڑا گیا ہے، سب ہر مسئلے کا تعلق مسجد سے تھا۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کام کرنے والوں کا بھی اب خیال یہ ہے کہ بس
یہ ایک دو کام مسجد کے ہیں، ان کا ہو جانا یہ کام کی اور طریقہ کار کی حد یہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ امت زندگی کے ہر مسئلے میں مسجد سے رجوع کرے اور ہر مسئلے کو اللہ تعالیٰ سے براہ راست حل کروائے مسجد کے راستے سے۔ اس پر امت کو ڈالا گیا تھا، امت کے ہر مسئلے کا تعلق براہ راست مسجد سے تھا۔ بارشیں رک جائیں تو صحابہ مسجد آتے تھے، سیلاب آ جائیں تو صحابہ مسجد آتے تھے، کوئی زمینی آسمانی بلا آ جائے تو صحابہ مسجد آتے تھے، قرض آ جائے تو صحابہ مسجد آتے تھے، یعنی زندگی کے ہر مسئلے کا تعلق مسجد سے تھا، زندگی کے ہر مسئلے کا تعلق براہ راست مسجد سے تھا۔ اس زمانے میں جتنے بھی مسائل ہیں دینی یا دنیاوی، وہ مسجد سے باہر کے شعبوں میں تقسیم ہو کر رہ گئے، مسجد سے علم اور ایمان کے حاصل کرنے کا تعلق ختم ہو گیا، کیونکہ سب سے بنیادی فریضہ وہ ایمان ہے، سب سے بنیادی فریضہ ایمان ہے۔ مساجد سے ایمان کے سیکھنے اور مساجد میں ایمان کے حلقوں کے ذریعے اپنے ایمان میں کمال اور پختگی پیدا کرنے کا اب معمول ختم ہو رہا ہے، اجتماعی طور پر، کہ ایمان کا کمال اور ایمان کی پختگی وہ مسجد میں ایمان کے حلقوں سے متعلق ہے۔ اس کا یقین تو بہت آگے کی بات ہے، امت کو اس کا علم بھی نہیں ہے، کہ ایمان کی پختگی اور اس کے کمال کا تعلق مسجد میں ایمان کے حلقوں سے ہے۔ اس کا تو یقین تو اونچی بات ہے، اس کا تو امت کو علم بھی نہیں ہے کہ آیا مساجد میں ایمان کے حلقے یہ ایمان کی زیادتی کا اور ایمان کی پختگی کا ذریعہ ہیں، اس کا امت کو اس کی خبر بھی نہیں ہے۔ اس کام کے ذریعے سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ ایک ایک امتی وہ کسی بھی حال کا ہو اور کسی بھی شعبے سے متعلق ہو، کسی بھی شعبے سے متعلق ہو، وہ مسجد کو اس غرض سے مسجد کو وقت دے کہ مسجد میں ایمان کے حلقوں میں جڑنا یہ ایمان کی ازدیاد کا اور ایمان کی ترقی کا ذریعہ ہے، اس غرض سے مسجد کو وقت دے کہ مسجد کو وقت دینا یہ ایمان کی ترقی کا اور ایمان کے ازدیاد کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ ایک نہیں متعدد صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ اپنے ایمان میں پختگی اور کمال پیدا کرنے کے لیے مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرتے تھے، اور وہ صحابہ سے ملاقاتیں کر کے کہتے تھے کہ اٹھو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ مسجد میں ایمان کے حلقوں میں اپنے رب پر ایمان لائیں گے۔ یہ صحابہ کا معمول تھا۔ اللہ پر ایمان لانا یہ ایسا حکم نہیں ہے کہ آدمی ایک مرتبہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاوے تو وہ ایمان لے آیا، بلکہ اللہ پر ایمان لانا اس کو کہتے ہیں کہ روزانہ ایمان کے حلقوں میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی بڑائی اور اس کی صفات اور اس کے احکام کو سنیں، جس سے روزانہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کے تذکروں سے ایمان کی تجدید ہو، روزانہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کے تذکروں سے ایمان کی تجدید ہو۔ میری بات توجہ سے سننا، بہت روزانہ ایمان کے حلقوں میں جڑ کر بیٹھنے سے اور اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کی بڑائی اور اس کی توحید اور اس کے احکام اور جنت اور دوزخ، یہ سارے جو کچھ میں نے عرض کیا ہے نا، یہ علامہ نووی فرماتے ہیں
کہ ایمان کے حلقوں کے یہ سارے مواضع ہیں، یعنی یہ سارے موضوعات ہیں ایمان کے حلقوں کے، کہ جس میں اللہ کی بڑائی، اس کی قدرت اور اس کے احکام اور جنت دوزخ کے تذکرے، یہ ایمان کے حلقوں کا موضوع یہ ہے۔ ایمان کے حلقوں کا موضوع یہ ہے کہ مسجدوں میں، ایمان کے حلقوں میں ایک ایک مسلمان کو ملاقات کر کے جوڑا جائے۔ اس لیے صحابہ کرام کے ہمارا جو گشت ہے اور ملاقاتیں ہیں، یہ صحابہ کی نقل ہے۔ میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ اب طبیعتیں، اچھے اچھے پڑھے لکھوں کی طبیعتیں اس سے ہٹتی جا رہی ہیں، بلکہ نہ جاننے والے، کام کرنے والوں کے خیال کو اس سے ہٹانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اس کام کا صحابہ کے کام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کام اور تھا، یہ کام اور ہے۔ یہ شیطان کا ایسا دھوکہ اور ایسا خطرناک حملہ ہے کہ کام کرنے والوں کو لے جا کر ایسی جگہ چھوڑے گا جہاں سے نہ یہ صحابہ کی طرف چل سکیں گے اور نہ یہ خیر کے اور تربیت کے اعمال کی طرف جا سکیں گے۔ یہ کوئی تنظیم نہیں ہے، یہ کوئی تنظیم نہیں ہے، یہ کوئی تنظیم نہیں جس کا بیٹھ کر پروگرام چند تجربے کار لوگ بنا لیں، بلکہ یہ کام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ والا ہی کام ہے۔ یہ خیال باطل خیال ہے کہ صحابہ کرام تو محض غیروں کو دعوت دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں دعوت کا لفظ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے استعمال ہونے لگا۔ یہ خیال غلط خیال ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی محنت کا جو اصل میدان تھا وہ نبیوں کا اتباع کرنے والے، نبیوں پر ایمان لانے والے لوگ، وہ اصل میدان محنت ہوتے تھے۔ غیروں کو بھی ضرور دعوت دی جاتی تھی، غیروں کو بھی ضرور دعوت دی جاتی تھی، غیروں کو بھی ضرور دعوت دی جاتی تھی۔ اس زمانے کا خیال یہ ہے کہ بھائی صحابہ کا کام اور تھا، یہ کام اور ہے۔ حالانکہ اس کام کا ایک ایک اصول اور اس کا ایک ایک عمل وہ براہ راست صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے، براہ راست صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے۔ اس پر کام کرنے والوں کو، ایک ایک فرد کو پورا یقین ہونا چاہیے، ورنہ اس کام کو نہ جاننے والے وہ کام کرنے والوں سے یہ کہیں گے کہ بھئی صحابہ کا کام اور تھا، یہ کام اور ہے۔ اس سے ہم ان تربیت کے ان اصولوں سے ہٹ جائیں گے اور تربیت کے اس طریقہ محنت کو چھوڑ دیں گے جو طریقہ محنت صحابہ کا تھا۔ ہمیں اس طریقہ محنت کی طرف آنا ہے اور اس طریقہ محنت پر امت کو لانا ہے جو طریقہ محنت صحابہ کا تھا۔ اس لیے کہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ کے بیانات میں سینکڑوں جگہ ملے گا، کام وہی ہے جو صحابہ کا تھا، کام وہی ہے جو صحابہ کا تھا، کام وہی ہے جو صحابہ کا تھا۔ ہم ایک ایک عمل میں، ایک ایک چیز میں صحابہ کرام کی مشابہت پر آویں، کیونکہ بھئی بات صاف صاف یہ ہے کہ اس کام میں صحابہ کی مشابہت اختیار کرنا ہی دعوت ہے، یہی دعوت ہے۔ رواجی طریقوں سے اور مادی آلات کے ذریعے سے دین کا پیغام پہنچا دینا، یہ صحابہ کا طریقہ دعوت نہیں ہے، یہ صحابہ کا طریقہ دعوت نہیں ہے، بلکہ انبیاء اور صحابہ کا طریقہ دعوت یہ ہے کہ خود جا کر دین کا پیغام خود جا کر پہنچاویں۔ میں تم سے کھل کے عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کے طریقہ محنت میں اور اس زمانے کے طریقہ محنت میں رواج اور سنت کا فرق ہے، رواج اور سنت کا فرق ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے رواج اور سنت میں، کتنا بڑا فرق ہے رواج اور سنت میں، کتنا بڑا فرق ہے۔ دیکھو
رواج سنت کی ضد ہے. اتنا فرق ہے سنت میں اور رواج میں. رواج کا مزاج بالکل الگ ہے اور سنت کا طریقہ اور اس کا مزاج بالکل رواج سے مختلف ہے. مولانا الیاسا فرماتے تھے رواجی طریقوں میں رواج کی ترقی ہے، دین کی ترقی نہیں. دین کی ترقی تو اتباع سنت میں ہے. دین کی ترقی اتباع سنت میں ہے. رواج اس لیے اچھا لگتا ہے کہ رواجی طریقوں میں سہولت ہے اور سنت کے طریقوں میں مجاہدہ ہے. سنت کے طریقوں میں مجاہدہ ہے، رواجی طریقوں میں سہولت ہے. آپ یہاں بیٹھے بیٹھے ساری دنیا کو دین کا پیغام پہنچا دیں، یہ آپ کو آسان معلوم ہوگا بنسبت اس کے کہ جان و مال خرچ کر کے اس ملک میں جا کر دعوت دیں. سب سے بڑی بے عقلی یہ ہوگی کہ رواجی طریقوں کو صحابہ کے طریقوں کا متبادل سمجھ لیا جاوے. یہ سب سے بڑی بے عقلی ہوگی کہ رواجی طریقوں کو صحابہ کے طریقہ تبلیغ کا متبادل سمجھ لیا جاوے. میری بات بہت غور سے سننی پڑے گی، اس لیے کہ میں اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بھئی وہ دور صحابہ کی باتیں اب کہاں چلیں گی اور امت میں کہاں صلاحیت اس کی. بھئی جس زمانے میں جس طرح ہو اس طرح کام کر لو. جس زمانے میں سنو دھیان سے، جس زمانے میں جس طرح ہو اس طرح کام کر لو تاکہ امت تک دین سہولت سے پہنچ جائے. میں تمہیں حضرت کا مقولہ عرض کرتا ہوں. حضرت فرماتے تھے راحتوں سے کفر پھیلتا ہے اور تکلیفوں سے اسلام پھیلتا ہے. راحتوں سے کفر پھیلتا ہے اور تکلیفوں سے اسلام پھیلتا ہے. راحتوں سے کفر پھیلتا ہے. جتنے بھی راحت کے طریقے ہیں وہ سارے طریقے رواجی ہیں اور جتنے بھی سنت کے طریقے ہیں وہ سارے طریقے مجاہدے کے ہیں. ہدایت کا وعدہ مجاہدے پر ہے، سہولت پر نہیں ہے. ہدایت کا وعدہ مجاہدے پر ہے، سہولت پر نہیں ہے. ہدایت کا وعدہ مجاہدے پر ہے، سہولت پر نہیں ہے.